السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 محرم کو کربلا کے میدان میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ فارغ ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سامنے دشمن کا لشکر ہزاروں کی تعداد میں لڑنے کے لیے تیار ہے، اور عمر بن سعد، شمر ذی الجوشن اور دوسرے لوگ لڑنے کے لیے ایک دم تیار ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اپنی صفیں بنا رکھی ہیں، اپنی فوج کو گٹوں میں بانٹ کر ہر گٹ کا ایک امیر طے کر دیا ہے، چاروں طرف سے ناکہ بندی ہے۔ اس موقع پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کی بھی صف بندی کی جو کہ 72 تھے، اور لڑنے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں سے تیار ہو گئے۔ فجر کی نماز کے بعد کا یہ وقت تھا اور 10 محرم کا دن تھا، جمعے کا دن تھا۔ حالانکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 محرم کو کربلا کے میدان میں پہنچ گئے تھے، لیکن بات چیت ہوتی رہی، اس طرح سے 7 محرم آ گیا، پھر 7 کے بعد جو ہے نا 9 محرم کا دن آ گیا، اور شمر ذی الجوشن جو 1 نمبر کا کمینہ قسم کا آدمی تھا، اس نے صلح کے سارے راستے بند کر دیے اور ابن زیاد کو بھڑکایا۔ ابن زیاد کے دماغ میں بہت ساری غلط باتیں ڈالیں، اور ابن زیاد بھی پھر شمر کی باتوں میں آ گیا، اور ایک لاسٹ آپشن بس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھا گیا کہ تم کوفہ آ کر ابن زیاد کے سامنے سرنڈر کر دو یا پھر یزید کو خلیفہ مان لو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے رہے کہ 3 آپشن ہے کہ مجھے یزید کے پاس ملک شام ڈائریکٹ جانے دو، میں وہاں یزید سے اپنی بات خود مکمل کر لوں گا، یا مجھے جہاں سے میں واپس آیا ہوں وہاں جانے دو، یا کسی اسلامی ملک کی سرحد پر چھوڑ دو تاکہ میں اپنی زندگی سکون کے ساتھ گزر بسر کر لوں۔ لیکن شمر ذی الجوشن نے ابن زیاد کو بھڑکایا اور ابن زیاد کو بتایا کہ بس ایک ہی آپشن رکھو تم، اور وہ ایک ہی آپشن یہ ہے کہ نہیں، یا تو سرنڈر یا پھر یزید کو خلیفہ مان لو، اس کے بعد ہم سوچیں گے پھر کیا ہونا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ذلت کی زندگی سے تو عزت کی موت اچھی ہے، ہم سب مقابلہ کریں گے۔ اور 10 محرم کے دن شمر ذی الجوشن 9 محرم کو آیا تھا، اور آتے ہی اس نے یہ خبر کر دی کہ کوئی مہلت نہیں دی جائے گی، مقابلہ ہوگا فوراً۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 دن کا ٹائم مانگا کہ ہم اگلے دن لڑیں گے، آج نہیں لڑیں گے، آج کی رات اللہ کی عبادت میں گزاریں گے۔ تو مشورہ کرنے کے بعد 9 محرم کو مہلت دے دی گئی۔ 10 محرم کی رات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اللہ کی عبادت کی، دعا، استغفار اور اپنے گھر والوں سے بات چیت، اور صبح فجر کی نماز پڑھ کر جب فارغ ہوئے تو پھر دشمن سامنے موجود تھا لڑائی کرنے کے لیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ سے پہلے بھی جنگ کے میدان میں دشمن کے سامنے بہت سارے خطبے دیے، تقریباً 4 یا 5 خطبے دیے۔ ان خطبوں میں یہی بات بیان فرمائی کہ دیکھو میں کون ہوں، مجھے پہچانو، میرے بارے میں اللہ کے نبی کا کیا ارشاد ہے وہ سمجھو، میری ماں کون تھی، میرے والد کون تھے، میرے نانا کون تھے، سوچو تو صحیح کہ تم مقابلہ کس کا کر رہے ہو، اور میں کوئی بغاوت کرنے نہیں آیا، تم نے خط لکھے تو میں یہاں آیا، اور ابھی بھی میں قتال نہیں چاہتا، جنگ نہیں چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کی تلواریں ایک دوسرے کے خلاف کھنچیں۔ یہ تمام واقعہ میں آپ لوگوں کو پہلے پارٹ میں اور دوسرے پارٹ میں سنا چکا ہوں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم سے لے کر کربلا کے میدان تک پہلے پارٹ میں، کربلا کے میدان میں کیا کچھ نہیں ہوا وہ سب میں نے آپ کو دوسرے پارٹ میں بتایا۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جب 10 محرم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے، شیر کی طرح لڑتے ہوئے، اور شہید جب ہو گئے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک سر ابن زیاد کے دربار میں کوفہ لایا گیا، اور پھر وہاں سے یزید کے دربار میں لے جایا گیا۔ تب کیا ہوا تھا، اور آخر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک سر کو کہاں دفن کیا گیا، اہل بیت کے ساتھ کیا ہوا، اہل بیت کہاں چلے گئے، جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہنیں، بیٹیاں، بچے تھے، وہ سب کے سب کہاں چلے گئے۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہی سب جانیں گے۔ 10 محرم کو کربلا کے میدان میں جمعے کے دن فجر کی نماز کے بعد سے جو جنگ شروع ہوئی نا، تو وہ ظہر تک چلی، اور ظہر کی نماز صلاۃ الخوف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی،
اس کے بعد پھر یہ جنگ ظہر کے بعد بھی چلی ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد جب یہ جنگ چلی ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی دھیرے دھیرے شہید ہوتے گئے، اور تمام ساتھی یہ دیکھ رہے تھے اصحاب حسین کہ نہ ہم بچیں گے نہ امام علی مقام بچ پائیں گے، تو ہم ان میں سے ہر ایک کی چاہت یہ ہوتی تھی کہ پہلے میں شہید ہو جاؤں، اور اس طرح سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے رہ گئے۔ اور پھر آخر میں جب مقابلہ کرتے ہوئے ایک بدبخت نے سر پر وار کیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاس بہت شدید لگ رہی تھی، پانی کے لیے دریائے فرات پر پہنچے تو پانی پی رہے تھے، ایک بدبخت نے تیر چلایا، وہ تیر منہ پر لگا اور خون کا فوارہ چھوٹ پڑا۔ امام حسین جو ہے نا پھر لڑے اور دشمنوں کے چھکے چھوڑا دیے، شیر کی طرح لڑ رہے تھے اور یہ گیدڑوں کی طرح جھنڈ کے جھنڈ حملہ کر رہے تھے۔ شمر ذی الجوشن نے جب دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو کوئی مقابلے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے، کوئی آگے بڑھ کے مقابلہ کرنے کو تیار نہیں ہے، تو اس نے سب کو کہا کہ سب اکٹھے ہو اور ایک بار حملہ کرو۔ سب نے مل کر ایک بار گیدڑوں کی طرح اس شیر پر اللہ کے حملہ کیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شمر ذی الجوشن نے کہا کہ ایک خولی نام کا آدمی تھا کہ جاؤ امام حسین کا سر تن سے الگ کر دو، اس کی ہمت نہ ہوئی۔ پھر ایک بدبخت کمینہ قسم کا آدمی آگے بڑھا، سنان بن انس، وہ آگے بڑھا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک سر تن سے الگ کر دیا، اور جتنے بھی اصحاب حسین تھے سب کے سر تن سے الگ کر دیے گئے، سروں کو جمع کر لیا گیا، اور پھر ابن زیاد کے دربار میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب کے سروں کو لایا گیا۔ اب آئیے جانتے ہیں آگے کہ کیا ہوا تھا۔ 2 دن کے بعد گھر والے بھی ابن زیاد کے دربار میں لائے گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک سر ابن زیاد کے دربار میں جب لایا گیا تو ابن زیاد بہت نالائق قسم کا آدمی تھا، اس نے سر کو اپنے سامنے رکھا اور بھی اصحاب حسین کے سر سامنے رکھے گئے، اور یہ چھڑی لے کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک ہونٹوں پر چھڑی یوں لگا رہا تھا، ایسے ایسے۔ تو ایک صحابی رسول وہاں کھڑے ہوئے تھے، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں اے ابن زیاد ایسا مت کر، روتے ہوئے کہتے ہیں ایسا مت کر، کیونکہ تو جانتا نہیں ہے یہ مبارک لب وہ ہیں جہاں پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ لیا کرتے تھے، چھڑی کو ہٹا لے۔ اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ ابن زیاد کہنے لگا کہ اگر تم بوڑھے نہ ہوتے تو میں تمہارا بھی سر قلم کر دیتا۔ اس درجے کا یہ نالائق تھا۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے باہر آ گئے صحابی رسول، یہ کہتے ہوئے کہ اے کوفہ والوں تم نے کیا کیا، امام حسین کو قتل کروا دیا، تم نے امام حسین فاطمہ کے بیٹے کو قتل کروا دیا اور مرجانہ کے بیٹے کو اپنا امیر بنا لیا، اب دیکھو تمہارے اوپر یہ کیسا ظلم کرے گا۔ 2 دن کے بعد کربلا کے میدان سے باقی جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے تھے، بہنیں، بچیاں، عورتیں جو بچ گئی تھیں، بچے بچ گئے تھے، بیوی بھی تھیں، ان کو لایا گیا ابن زیاد کے دربار میں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن تھیں زینب، وہ بہت میلے کچیلے گندے کپڑے، خراب کپڑے پہن کر بیٹھی ہوئی تھیں اور ان کے آس پاس ان کی باندیاں تھیں، وہ ایک طرف جا کے خاموش بیٹھ گئیں۔ تو ابن زیاد نے پوچھا کہ یہ علیحدہ بیٹھنے والی خاتون کون ہے، یہ علیحدہ بیٹھنے والی کون ہے؟ زینب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کئی مرتبہ ابن زیاد نے پوچھا کہ یہ علیحدہ بیٹھنے والی خاتون کون ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے وہ گورنر ہے، تو کوئی سوال گورنر کرے اور کوئی جواب نہ دے تو غصہ آ جاتا ہے، پھر یہ تو ایک نمبر کا مکار اور نالائق، خبیث، ملعون۔ تو جب زینب خاموش رہیں تو کسی باندی نے بتایا کہ یہ زینب بنت فاطمہ ہے، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ بہن ہے۔ تو ابن زیاد بولا شکر ہے، اس کی باتیں سنو کیا بول رہا ہے، بولا شکر ہے اللہ کا جس نے تمہیں رسوا کیا اور قتل کیا اور تمہاری بات کو جھوٹا کیا۔ اس پر حضرت زینب کڑک کر بولی شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے شرف بخشا اور قرآن میں ہمارے پاک کرنے کو بیان کیا۔ رسوا وہ ہوتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہو، جو اللہ کی نافرمانی کرے، جو تو نے کی ہے۔ ابن زیاد نے غصے میں آ کر کہا کہ اللہ نے مجھے تمہارے غیظ سے شفا دی ہے اور تمہارے سرکش کو ہلاک کر دیا۔ حضرت زینب کا دل بھر آیا کہ اس درجے قتل، غارت، ظلم کرنے کے بعد بھی اس طرح کی اس کی لینگویج ہے، تو رونے لگیں اور کہا کہ تو نے ہمارے سب چھوٹے بڑوں کو قتل کر دیا، کیونکہ اس نے کوئی مرد نہیں چھوڑا تھا سوائے علی اصغر کے۔
اور ایک دو چھوٹے بچوں کے، اگر یہی تیری شفا ہے تو تو شفا سمجھ لے، کہ ٹھیک ہے اگر تیری یہ شفا ہے تو تو شفا سمجھ لے۔ اس کے بعد ابن زیاد جو ہے نا علی اصغر کی طرف متوجہ ہوا۔ علی اصغر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بیٹے، ان کا نام پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ میرا نام علی ہے۔ تو کہنے لگا علی تو قتل کر دیے گئے۔ تو علی اصغر نے کہا کہ وہ میرے بڑے بھائی تھے، ان کا نام بھی علی تھا۔ علی اکبر جو تھے نا وہ کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے تھے، اور ایسے شہید کیے گئے تھے کہ ظالموں نے مارنے کے بعد تیر باڈی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے جو کربلا کے میدان میں بکھیر گئے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹکڑوں کو اٹھا کے رکھا تھا، اس درجے کا ظلم۔ تو بتایا کہ ان کا نام بھی علی تھا۔ ابن زیاد نے علی اصغر کو بھی قتل کرنا چاہا، تو علی اصغر نے پتہ ہے کیا کہا کہ میرے بعد ان عورتوں کی ذمہ داری کو کون اٹھائے گا اگر تم مجھے بھی قتل کر دو گے۔ ادھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پھوپھی تھیں علی اصغر کی، وہ بھی ان کو لپٹ گئیں اور کہنے لگیں اے ابن زیاد کیا ابھی تک ہمارے خون سے تیری پیاس نہیں بجھی ہے؟ میں تجھے خدا کی قسم دیتی ہوں، میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں اگر تو ان کو قتل کرے تو ہم کو بھی ان کے ساتھ قتل کر دے۔ یہ علی اصغر اور حضرت زینب نے کہا۔ علی اصغر تو کہنے لگے کہ اگر تمہیں قتل ہی کرنا ہے تو سب کو قتل کر دو پھر۔ اور علی اصغر نے یہ بھی فرمایا کہ اے ابن زیاد اگر تیرے اور عورتوں کے درمیان کوئی قرابت یعنی تھوڑی سی بھی تیرے دل میں ایمان ہے، تھوڑی سی بھی تیرے دل میں نرمی ہے، تو ان کے ساتھ کسی صالح متقی مسلمان کو بھیجنا جو اسلام کی تعلیم کے مطابق ان کی رفاقت کرے۔ تو ابن زیاد نے یہ تمام باتیں سن کر علی اصغر کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد ابن زیاد نے ایک نماز میں خطبہ دیا۔ یہ نالائق نماز بھی پڑھایا کرتے تھے، نماز بھی پڑھاتے تھے۔ حد یہ تھی آپ سمجھو کس درجے کا ان کے اندر، مطلب آپ سوچو کہ حق اور باطل صحیح غلط کی تمیز ہی ان لوگوں نے ختم کر دی تھی۔ نماز پڑھائی اس نے اور نماز کے بعد خطبہ دیا، اور اس خطبے کے اندر اس ابن زیاد نے حضرت حسین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر شب و ستم کیا، یعنی گالی گلوچ کی، برا بلا کا۔ مجمع میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جس میں سے ایک بڑے آدمی تھے عبداللہ ابن عفیف ازدی، وہ کھڑے ہو گئے جو نابینا تھے، اور یہ مسجد میں ہی رہا کرتے تھے ہمہ وقت۔ کہنے لگے اے ابن زیاد تو کذاب ابن کذاب ہے، تم انبیاء کی اولاد کو قتل کرتے ہو اور صدیقین کی سی باتیں بناتے ہو۔ ابن زیاد نے ان کو بھی گرفتار کرنا چاہا لیکن ان کا قبیلہ بہت مضبوط تھا تو ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ یہ ابن زیاد کا کمینہ پن اور ظلم ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور یہیں پر ابن زیاد نے بس نہیں کیا بلکہ اس کے دل کی شقاوت اور اس کی کمبختی یہیں پر نہیں رکی، بلکہ حکم دیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو ایک لکڑی پر رکھ کر کوفہ کے بازاروں میں، گلیوں میں، کوچوں میں گھمایا جائے تاکہ سب لوگ دیکھ سکیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک سر کو ایک لکڑی پر رکھ کر کوفہ کے بازاروں میں، گلیوں میں، کوچوں میں گھمایا گیا تاکہ سب لوگ دیکھ لیں۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا، ابن زیاد کے کلیجے کو ٹھنڈک مل گئی، پھر اس نے ان تمام اصحاب حسین کے سروں کو یزید کے پاس ملک شام بھیج دیا، عورتوں، بچوں اور بچیوں کو، ان کو بھی ملک شام بھیج دیا۔ جب یزید کے پاس حر بن قیس ان تمام اہل بیت کو لے کر پہنچا اور اصحاب حسین اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک سر بھی لے کر وہ پہنچا تو بڑا خوش تھا کہ انعام ملے گا۔ یزید کے پاس جا کر ملک شام پوری کارگزاری سنائی اور کہا اے امیر المؤمنین بشارت ہو، مکمل فتح حاصل ہو گئی ہے، یہ سب مارے گئے اور ان کے سر، عورتیں اور بچے حاضر ہیں۔ کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ حال سن کر یزید کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کہا کہ تم میں سے اتنی ہی اطاعت میں چاہتا تھا کہ تم امام حسین کو قتل کیے بغیر گرفتار کر لو۔ رونے لگا اور کہنے لگا اللہ تعالیٰ ابن سمیہ پر لعنت کرے، ابن زیاد پر لعنت کرے، اس نے ان کو قتل کرا دیا، خدا کی قسم اگر میں وہاں ہوتا تو میں معاف کر دیتا، اللہ تعالیٰ حسین پر رحم فرمائے، یہ کہا اور اس شخص کو کوئی انعام نہیں دیا۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوگے ایسا تھا تو یزید نے بچا کیوں نہیں لیا؟ تو اس کی بھی میں وجہ بتاتا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ یزید کی سائیڈ لیتے ہیں، یزید کو جو ہے نا سیف لائن میں رکھتے ہیں کہ نہیں صاحب یزید کی تو ایکچولی اس میں کوئی غلطی نہیں تھی۔ یہ یزید جو تھا نا یہ نالائق تھا، بہت شاطر تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور اب تو پورے عالم اسلام میں تھو ہوگی، لوگ مجھے گالیاں دیں گے، مجھے برا بلا کہیں گے اور میرے لیے بد دعائیں کی جائیں گی
اور مجھے اب کوئی اچھا نہیں سمجھے گا، تو وہ کہتے ہیں نا گھڑیال کے آنسو وہ بہانے لگا اور یہ دکھانے لگا کہ نہیں میرا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے ایکچولی، کیونکہ یہ اتنا بڑا نالائق تھا کہ اس کے آخری حالات میں لکھا ہے کہ مرتے مرتے بھی یہ مکۃ المکرمہ پر چڑھائی کرتا تھا، چڑھائی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، کہ اس کے دل میں اگر احساس ہوتا تو بعد میں تو یہ ٹھیک ہوتا، لیکن بعد میں بھی اس کی زندگی سے گناہ، فسق و فجور، اللہ کی نافرمانی والے کام ختم نہیں ہوئے، آخر تک اس نے مکۃ المکرمہ پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ تو اسی لیے اب جتنی بھی باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں کہ وہ رو رہا تھا، یہ کر رہا تھا، وہ کر رہا تھا، یہ سب بکواس ہے۔ اس کے عمل سے یہی لگتا ہے کہ اس کے دل میں کچھ اور تھا، لیکن چونکہ اب عالم اسلام میں بدنامی ہوگی، لوگ تھو تھو کریں گے، بدنامی سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ارے بھائی میں تو یہ چاہتا تھا یہ ہو جائے، میری کوئی یہ مرضی تھوڑی تھی۔ اسی لیے یہ جو ہے نا ڈبل اسٹینڈرڈ کھیل رہا تھا، ڈبل فیس۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب مبارک سر اس کے سامنے لایا گیا تو اس نے پتہ ہے کیا کیا؟ مبارک سر جب یزید کے سامنے رکھا گیا تو یزید کے ہاتھ میں بھی ایک چھڑی تھی، جیسے ابن زیاد نے کیا ایسے ہی اس نے چھڑی لی اور دانتوں پر وہ چھڑی لگانا شروع کر دی، اور کہہ رہا ہے، شعر پڑھ رہا ہے۔ شعر کیا پڑھ رہا ہے؟ کہ ہماری قوم نے ہمارے ساتھ انصاف نہ کیا تو پھر ہماری خونچکا تلواروں نے انصاف کیا، جنہوں نے ایسے مردوں کے سر پھاڑ دیے جو ہم پر سخت تھے اور وہ تعلقات قطع کرنے والے ظالم تھے۔ دیکھو ظالم بتا رہا ہے نالائق۔ ایک صحابی رسول وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا اے یزید تو اپنی چھڑی حسین کے دانتوں پر لگاتا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ ان کو بوسہ دیتے تھے۔ اے یزید قیامت کے دن تو بھی آئے گا، تیری شفاعت ابن زیاد کرے گا اور حسین آئیں گے، ان کی شفاعت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ صحابی رسول مجلس سے نکل گئے۔ تو یزید کا یہ سب ڈرامہ تھا جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ رو رہا تھا، کہہ رہا تھا ایکچولی میں تو یہ نہیں کرنا چاہتا تھا وغیرہ وغیرہ۔ اگر یہ نہیں کرنا چاہتا تو یہ حرکت کیا ہے؟ چھڑی لگانا۔ پورا گیم تو اسی کا تیار کیا ہوا تھا نا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی امیر ہو اس کو یہ پتہ نہ ہو، اس کے حکم پر تو کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ جب یزید کی بیوی ہند بنت عبداللہ نے یہ خبر سنی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں اور ان کا سر لایا گیا ہے، تو کپڑا اوڑھ کر باہر نکل آئی اور کہنے لگی امیر المؤمنین، کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے، بیوی بچے، دل میں ایمان ہے، جانتے ہیں کہ ہمارا شوہر، ہمارا ابا بہت نالائق ہے، بہت خبیث قسم کا ہے، تو کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے بیوی بچوں کے سامنے اچھا بن کے دکھا رہا ہے، کہہ رہا ہے ہاں خدا ابن زیاد کو ہلاک کرے، اس نے جلدی کی اور قتل کر ڈالا۔ یہ بات سن کر یزید کی جو بیوی تھی نا وہ رونے لگی۔ یزید نے کہا کہ میں نے یہ سب نہیں کیا، میں تو یہ کرنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس کے بعد عورتیں، بچے یزید کے سامنے لائے گئے۔ حضرت سکینہ، حضرت فاطمہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں تھیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے جو بچے تھے، وہ اپنے باپ، اپنے والد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو دیکھ رہے تھے دربار میں کہ سر رکھا ہوا ہے ہمارے والد کا، تو پنجوں کے بل اچک اچک کے دیکھ رہے تھے۔ اور یزید یہ چاہتا تھا کہ یہ بچے سر کو نہ دیکھ پائیں، تو وہ ان کو ایسے ایسے آڑ کر لیا کرتا تھا، لیکن بچوں نے اچک اچک کر دیکھ لیا اور پھر بچے رونے لگے۔ جب بچے رونے لگے تو جو بڑی عورتیں تھیں وہ بھی رونے لگیں، اور اہل بیت جو باقی تھے وہ بھی رونے لگے، اور پھر ایک رونے پیٹنے کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ ان کی آوازیں سن کر جو یزید کے گھر کی عورتیں تھیں وہ بھی چلا اٹھیں، اور یزید کے محل میں ایک ماتم برپا ہو گیا۔ سب رو رہے تھے، سب رو رہے تھے۔ یزید کے گھر کی تمام عورتیں رو رہی تھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک شامی شخص تھا، بہت بڑے بڑے نالائق تھے، میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں۔ ایک شامی شخص تھا، اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی کے متعلق بہت برے الفاظ کہے۔ تو حضرت زینب جو ان کی پھوپھی تھیں، انہوں نے نہایت سختی سے کہا کہ نہ تجھے کوئی حق ہے نہ یزید کو ہے۔ تو دیکھو اس پہ یزید کیا کہہ رہا ہے، اس پہ یزید غصہ کر کے کہہ رہا ہے کہ مجھے سب اختیار حاصل ہے۔ تو حضرت زینب کہہ رہی ہیں کہ جب تک تو ہمارے ملت اور ہمارے مذہب سے نہیں نکل جائے تجھے کوئی اختیار نہیں ہے، یا تو دین کو چھوڑ دے، تو کہہ دے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، تو پھر تجھے سب اختیار ہے، کیونکہ تو پھر ہو گیا اللہ کا نافرمان۔ یزید اس پر اور زیادہ
غصہ ہوا، حضرت زینب نے پھر تیزی سے جواب دیا، آخر کار وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد پھر اہل بیت اور جو عورتیں تھیں، لڑکیاں بچیاں تھیں، ان کو عورتوں والے خانے میں، عورتوں والے پارٹیشن میں اپنی عورتوں کے پاس یزید نے بھیج دیا۔ یزید کی عورتوں میں سے کوئی ایسی عورت نہیں تھی جو اہل بیت کے پاس آ کر بچوں کو پیار نہ کرتی ہو، افسوس کا اظہار نہ کرتی ہو۔ اور یزید کے گھر کی عورتوں نے اہل بیت یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچیاں، بچے اور ان کی بیوی، ان کی بہن کے ساتھ ایسا معاملہ کیا کہ بس چپٹ چپٹ کے روتی تھیں، تسلی دیتی تھیں، اور اس یزید کو کہتی تھیں کہ بہت بڑا نالائق ہے یہ۔ اور جو زیورات وغیرہ اہل بیت سے لے لیے گئے تھے، ان کے زیورات سے کہیں زیادہ زیورات یزید کے گھر کی عورتوں نے ان کو دیے، بہترین کھانا پینا کھلایا، بہترین طریقے سے ان کی خاطرداری کی۔ اس کے بعد علی اصغر یزید کے سامنے لائے گئے، ان کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں، بیڑیاں تھیں۔ انہوں نے سامنے آ کر کہا یزید کے کہ اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح قید میں دیکھتے تو ہماری قید کو کھول دیتے۔ یزید نے کہا سچ، اور قید کھول دینے کا حکم دیا۔ اس کے بعد علی اصغر نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس مجلس میں بیٹھا ہوا دیکھتے تو اپنے قریب بلا لیتے۔ یزید نے قریبی بلا لیا اور کہا کہ اے علی ابن حسین، تمہارے والد نے ہی غلط کام کیا تھا اور میرے حق کو نہ پہچانا، میری سلطنت کے خلاف بغاوت کی، اسی لیے اللہ نے یہ معاملہ کیا جو تم نے دیکھا۔ تو علی اصغر نے اس موقع پر قرآن مجید کی آیتیں پڑھیں، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ ان آیتوں کا ترجمہ ہے کہ جو کوئی مصیبت تمہیں پہنچی ہے زمین یا جانوں پر تو وہ کتاب اللہ کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، اور آخر میں کہ تکبر نہ کرو، اللہ نے جو چیز دی ہے اس پر زیادہ اتراؤ مت، زیادہ خوش مت ہو۔ یہ سن کر یزید جو ہے نا وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد یزید نے حکم دیا کہ اہل بیت کی عورتوں کو ایک مستقل مکان میں رکھا جائے، اور وہاں پر اچھے کھانے پینے وغیرہ یزید کے گھر کی عورتوں کی طرف سے پہنچائے جاتے تھے۔ تو یہ تمام باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھیں۔ اس طرح سے چند دن اہل بیت یزید کے یہاں رہے، اس کے بعد پھر اہل بیت کی مدینے کو واپسی ہو گئی۔ یزید نے ارادہ کیا کہ جو اہل بیت باقی بچے ہیں ان کو مدینے واپس بھیج دیا جائے۔ تو نعمان ابن بشیر جو کوفہ کے پہلے گورنر تھے، ان کو حکم دیا کہ اہل بیت کو مدینہ منورہ بھیجا جائے، اور ان کی شان کے مطابق ان کی آرام کی تمام چیزیں ان کو مہیا کروائی جائیں، بہترین لوگ ان کے قافلے کے ساتھ ہوں تاکہ وہ ان کی نگرانی مکمل کر سکیں، امانت دار متقی لوگ ان کے قافلے میں رکھے جائیں، اور ایک حفاظتی دستہ بھی رکھا جائے۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے اچھے لوگوں کا انتخاب کیا تھا جو اہل بیت اطہار کو مدینہ منورہ لے کر جا رہے تھے۔ وہ بڑا خیال رکھتے تھے، خیموں کی پوری رات حفاظت کرتے تھے، سواریوں کی دیکھ بھال کرتے تھے، اور عورتوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے، کھانے پینے کا پورا خیال۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد اہل بیت مدینہ منورہ پہنچے۔ مدینہ منورہ میں جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر پہنچی تھی تو پورے مدینہ میں کوہرام تھا، پورا مدینہ رو رہا تھا، مدینہ کے در و دیوار رو رہے تھے۔ اور جب خاندان اہل بیت کے جو باقی لوگ تھے، بچیاں، عورتیں، بچے، جب یہ باقی لوگ مدینہ پہنچے تو مدینہ والوں کے زخم جو ہے نا وہ دوبارہ سے تازہ ہو گئے، اور مدینہ میں دوبارہ کوہرام مچ گیا۔ اور جن لوگوں کے اپنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے وہ لوگ خوش تھے۔ بعض لوگ کچھ کہہ بھی دیا کرتے تھے نا تو وہ لوگ غصہ کرتے تھے، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر ملی کہ ان کے 2 بیٹے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شہید ہو گئے تو بہت سے لوگ ان کی تعزیت کے لیے آئے، کہہ رہے آپ کے 2 بیٹے شہید ہو گئے۔ تو ایک شخص کی زبان سے یہ نکل گیا کہ یہ مصیبت جو ہے نا کہ آپ کے 2 بیٹے بھی شہید ہو گئے، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہو گئے، نہ وہ غلط قدم اٹھاتے نہ وہ مکے سے جاتے، ایسے کچھ اس کی زبان سے نکل گیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا اور اس کو جوتا پھینک کے مارا اور کہا کہ کمبخت تو یہ کہتا ہے، اللہ کی قسم اگر میں وہاں ہوتا
تو میں بھی ان کے ساتھ قتل کیا جاتا۔ واللہ آج میرے بیٹوں کا قتل ہی میرے لیے تسلی ہے کہ میں وہاں موجود نہیں تھا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد میرے بچوں نے کی اور میری اولاد نے وہ کام کیا کہ مجھے تسلی ہے کہ ہاں کہ کل آخرت کے میدان میں فخر سے کھڑا ہوں گا۔ یہ تھی ان لوگوں کی حالت جن کے اپنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شہید ہو گئے تھے۔ تو اہل بیت مدینہ آ گئے۔ تاریخ لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد تقریباً 2 یا 3 مہینے تک فضا کی یہ کیفیت تھی کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا اور سورج کی روشنی جب در و دیوار پر پڑتی تھی تو ایسا لگتا تھا سرخی کی وجہ سے کہ جیسے در و دیوار خون میں نہا رہے ہوں۔ یہ فضا کی کیفیت تھی، ایک سونا پن، ایک ویرانہ پن پوری فضا کے اندر پایا جاتا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت تھی نا تو اس وقت مدینہ کے اندر، مکے کے اندر کئی صحابہ اکرام نے یہ خواب دیکھا جس خواب کی تعبیر یہ نکلتی تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، یہ کربلا کا واقعہ تھا کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک سر ابن زیاد اور یزید کے سامنے لایا گیا، تب کیا ہوا تھا، اور بعد میں پھر اہل بیت مدینہ منورہ آ گئے۔ اچھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک سر کہاں ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ مجھے امید ہے کہ یہاں تک پورا واقعہ کربلا کا آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ کبھی بھولیں گے بھی تو میری ویڈیوز آپ کے بہت کام آئیں گی۔ تینوں پارٹ آپ ضرور دیکھیے گا۔ دعاؤں کی گزارش ہے، اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔